پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. لیکن بہت لڑائیاں ہوتی ہیں رمضانوں میں. ہونی بھی چاہیے. جس فلسفے سے رمضان کو ہم نے اپروچ کیا ہے بالکل الٹ فلسفہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا رمضان کو, ہم نے اس کو بالکل تصویر الٹی پکڑی اور بچوں کو تھما دی. سموسوں کی لائن میں لڑائی ہو جاتی ہے. سموسوں کی تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے. کسی بھی جگہ انسانوں کی جو ہے نا, جو جتنی بھی قطاریں بنتی ہیں وہ ایک دوسرے کو کھا جاتی ہیں. قطار تو بنتی نہیں خیر, اگر بن گئی تو وہ اسی بات کی ہوگی کہ بس کس کو پہلے کھایا جائے. ہاں بالکل بالکل. کیونکہ بھوک کے مارے نا, تو ہم نے بھوک اگر چمکانی ہے تو پھر تو مسئلہ ہے. اچھا. کیونکہ رمضان کا جو کسی بھی اسلام کا کوئی بھی ستون اٹھائیں اس کے اوپر دیکھیں تو آپ نے اس کو مطلب دنیا کا اگر مقصد سمجھ نہیں آیا لوگوں کو دنیا میں آنے کا مطلب, تو پھر تو کوئی بھی رکن سمجھ نہیں آئے گا. پھر تو ایک فیشن یا فارمیلٹی بن جائے گی اور ٹوٹل پورا کر رہے ہوں گے سر. بالکل. اور میں حیران اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ روزہ تو وہ ہے عبادت جو ہر امت پہ اللہ نے فرض کی. تو کرسچنز نے بھی, بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے بھی یہ روزہ ابھی بھی منا رہے ہیں, اور وہ اس فلسفے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس وجہ سے وہ سمجھیں کہ روزہ ہونا چاہیے. جو انسان کے فطری معاملات ہیں, جو بلی معاملات ہیں, اس سے پرہیز کیوں کرنا چاہیے. ہم نے اس طریقے سے روزے کو دیکھا نہیں ہے. ہم بس ایک ون آف دا مینی تھنگز جو کہ ہم نے کرنی ہیں. گھروں میں نا بچوں کو بھی ڈرایا ہوا ہوتا ہے. جی ہاں, کہ ابو کا روزہ ہے, آواز نہ آئے. وہ صحیح ڈرایا ہوتا نا, کیونکہ ویسے ابوؤں کے روزے کی جو ہے نا اس کی تنبیہ ضروری ہے, علام میں جانا ضروری ہے, کیونکہ اس کو کہنا چاہیے کہ غلط فلسفے پہ روزہ رکھا ہوا ہے, بچ جاؤ کیونکہ یہ حملہ آور ہو جائے گا. ابو کو بہت غصہ آتا, ابو نے صبح سے سگریٹ نہیں پیا. جی, نہ صرف یہ چائے بھی نہیں ملی, کیونکہ ناشتہ نہیں کیا بس. یہ ناشتہ تو خیر چلے, بھوکے تو رہ لیتے ہیں. نہیں, سگریٹ نہیں پی, چائے نہیں پی, یہ وہ چیزیں جو عادات نہیں چینج ہو رہی. بالکل درست کہا. بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے, عادتیں تھوڑا بدلنے کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے. جی ہاں, یہ بس وہی نا جو وجہ تھی نا, جو اصلی وجہ ہے رمضان کی, وہ اگر بچوں کی ٹریننگ میں, کیونکہ آپ بڑوں کی ٹریننگ میں نہیں ڈالی جا سکتی. وہ بن چکے ہیں 50 سال, پکے ہیں اس ہڈیا کو, لگے ہیں 50 سال. تو وہ اب چولہے سے اتاریں گے, ٹھنڈی ہوگی, پھر دوبارہ سے بنائی جائے گی, تب 50 سال اور لگ جائیں گے, تو تب تو بچیں گے نہیں نا وہ لوگ. تو ابھی جو ہے نا 5, 10, 15 سال والے, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بھی رکن اگر پکڑ لی. اور میرا فیوریٹ رکن ہے اسلام کا رمضان, کیونکہ یہ ایکسٹریم پہ لے کے جاتا ہے نفسیات کو. ٹرو. یہ رولر کوسٹر ہے جو کہ اگر آپ کے بچوں نے اگر رمضان صحیح گزار لیا نا, بچوں نے مطلب 30 دن, کون سی ماں کے آنسو نکلیں گے کہ 30 دن کی ہے نا, خیر ہے. ورنہ مائیں اور جو ہے نا ہماری جو خواتین ہیں, جو مائیں, وہ کمزور ہو گئیں دل کی. وہ اسلام کو اس لیول پہ پریکٹس نہیں کرنے دیتی. مطلب فجر پہ اٹھاتے وقت روک دیتی ہیں کہ روکو, نہیں بچہ سو رہا ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی تکلیف یا کوئی سزا ملنے والی ہے بچے کو فجر پہ اٹھانا. یہ امیوں کا حال ہو تو رمضان میں بھی وہی ہوگا کہ بچہ بھی چھوٹا ہے اس لیے روزہ مت رکھواؤ. مطلب اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں وہ ابھی بتا رہا ہوں, قوم کی امپرومنٹ جو پاکستان کے حالات ہیں نا, اسلام کا کوئی ایک رکن میں پورا کر دیا نا ہم نے, تو نفسیاتی طور پہ ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دیں گے, ہو جائے گا کام انشاءاللہ. اور رمضان از سچ این ایکیوٹ تھیراپی, اتنی زبردست, فی الفور ایک دم وائرس پکڑ کے باہر نکال لیتی ہے. ہر انسان کو اپنا نا نفس سے نظر آتا ہے کہ مجھے کس وجہ سے میں کتنا انوالو تھا دنیا میں. مطلب اس لیول کی تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. تو وہ ایک, کیونکہ میں اب ہنٹ کرائی جا رہا ہوں, میں خود بھی نہیں بتا رہا ہوں رمضان کا فلسفہ کیا ہوگا, تو میں چاہ رہا ہوں ایک کیوریوسٹی بن جائے کہ ایسا کیا ہے جو رمضان کرتا ہے. تو بس یہ میں بتا دوں کہ اگر اس نظریے سے روزے کو نہ دیکھا جس نظریے سے نبی اسلام نے یا صحابہ نے پیش کر کے بتایا کہ بھائی ہم کر کے دکھا رہے ہیں, خالی بتا نہیں رہے ہیں, یہ دیکھو ایسے ہوگا, تب تک پھر بھوکا رہنے کا نام ہی رہے گا. مزے کی بات یہ نا کہ اس طرح کی چیزوں پہ نہ جانے کتنے لوگوں نے کتنی 100 1000 لاکھ بار بات کی ہوئی ہے کہ بیسیکلی رمضان کے معنی کیا ہیں, روزہ کیوں رکھا جاتا ہے. وہ تو ہم سب جانتے ہیں, ہم نے سب نے سنا ہوا ہے اور ہم سنتے بھی ہیں, لیکن وہ جو ایک عام دنوں کی پریکٹس ہے وہ بالکل اس کے متضاد ہو جاتی ہے. وہ بالکل اس کی کو نا فیصل گرامر کہتے ہیں, بڑی خوبصورت بات آپ نے. یہ تو پھر ہم کلیشے تو نہیں بات کریں گے, جو پی ٹی وی بات ہے, یہ تو عام سی باہر کو پتہ ہے روزہ کیوں نہیں, یہی تو بات ہے. ہم نے اس گرامر کو چینج کرنا ہے تاکہ اسپیشلی جو یوتھ سن رہے ہیں نا اس وقت انڈر 30 25, جو کہ اپنے ابھی
اس انرجی کی اس زون میں ہے کہ جو اپنی میجر چینج کر سکتا ہے ایون انڈر 40 بھی. بٹ دیٹ بوائے اور گرل جو کہ 20 22 25 سال کا اس وقت, اور اگر اس کا فلسفہ ایک رکن کے اوپر ہم فلپ کر دیں تو آئی تھنک بڑی جلدی میجر چینج آ سکتی ہے. فلپ کیسے کر سکتے؟ میں بتاتا ہوں نا, لیٹس جسٹ ٹیک دس ایز اے کیس اسٹڈی. رمضان کو ہی کیس اسٹڈی لیتے ہیں. روزہ کیوں رکھا جاتا ہے کا اینگل بدلنا ضروری ہے. روزہ اس لیے تھوڑی رکھا جاتا ہے کہ آپ نے بھوکے رہنا ہے, یا پھر اپنی بھوک ٹیسٹ, انڈیورنس ٹیسٹ کر رہی ہیں اپنی کہ میں کتنی دیر تک کھانے کے بغیر رہ سکتا ہوں. وہ تو آپ پورا سال انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. بالکل. اور یو نو کرسچینٹی میں 24 گھنٹے کا ہی روزہ, انبیاء نبی السلام بھی 24 گھنٹے کا ہی روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, سو دس از سو اٹس, اور وہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب آپ سیرہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس ایکسٹریم کے اوپر انبیاء پریکٹس کرتے تھے. بہرحال وہ امت کے لیے نہیں, امت کو آسانی اللہ نے یہ دی کہ عام بندے کو یو نو سحر سے جو ہے نا مغرب تک, فجر سے مغرب کے بیچ کا ہی دورانیہ دیا جائے. صحابہ نے کوشش بھی کی تھی 24 آورس کی, تو نبی اسلام نے پھر اس کے اوپر منع فرمایا کہ آپ اپنا اپنے اوپر وہ امتحان نہ ڈالو جو نہیں پورا کر سکو گے, کیونکہ 1-2 کر لو گے, 1-2 دن جب رکھنا ہوگا نا پورا, نہ صرف 30 days نا, کیونکہ صرف روزہ تو پھر وہی ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آسان کر دیا دروازے فجر سے لے کے مغرب تک کا. سو دا ریئل پرابلم ہے کہ میں نے بھوک کی انڈیورنس ٹیسٹ نہیں کرنی اپنی, نہ پیٹ کی, نہ اپنے اعصاب کی. یہ اعصاب کی جو ٹیسٹنگ ہے نا, اس سے ہٹ کے سوچ کی جو ایمپتھی کی ٹیسٹنگ ہے نا, وہ ہے اصل میں روزہ. اس ایکسٹریم کو ایمپتھی کی ٹیسٹنگ کرتا ہے کہ جو ہمیں پتہ چلے کہ, اور یہ سٹیٹس بچوں کو پتہ ہونے چاہیے, اور یہ سٹیٹس رمضان میں پبلش ہونی چاہیے گھروں میں, کہ پاکستان, دنیا کو چھوڑیں, پاکستان میں اس وقت دنیا کی ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو 365 دن مجبوراً روزہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہ سٹیٹس اس کی ٹریننگ کے لیے آتا ہے رمضان. ہم تو سوچتے ہیں نا فجر سے افطار تک کے لیے آتا ہے, مگر کروڑوں لوگ صرف پاکستان میں ہیں جو اس لیے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہہ سکیں کہ آج تو روزہ ہے. صرف اس وجہ سے وہ رمضان کا ویٹ کرتے, اصلی خوشی ان کی ہے. ورنہ ان کے بچے دن کو جب کھانا مانگتے ہیں نا, تو ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہنے کے لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کیا کروں. سو یہ جی ہاں, یہ اس لیے آتا ہے رمضان کہ ان لوگوں کی شکلیں آنی چاہیے, اور ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے حالات تو سامنے آنے چاہیے کہ یہ بھی ہے دنیا میں اس وقت معاملہ, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کھانے میں کیا کھانا ہے, افطاری میں کیا کھایا جائے. فروٹ چاٹ نہیں رکھی, فروٹ نہیں تو یہ نہیں تو وہ, مطلب سوچیں ہمارے پاس مینیوز ہیں, ان کے پاس ایک مینیو ہے کہ آج یس یا نو کھانا ہے یا نہیں ہے. تو یہی ہے بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے تو ابھی تک کوئی صحابی ایسا نہیں دیکھا جس کی سیرہ میں وہ والی ٹریننگ نہ ہوئی ہو. نبی اسلام کے تھرو, سیرہ کا مطلب ہے سیرت النبوی میں وہ والے ایگزامپل نہ ملی ہوں کہ جو اس ایکسٹریم اسپیکٹرم تک اس کی اس ایمپتھی کی انڈیورنس ٹیسٹ ہوئی ہوئی. تو صحابہ تو زیادہ تر تو خیر تھے ہی. نبی علیہ السلام نے پوری لائف ایسے گزار کے دکھائی اپنی کہ جس میں کوئی ایک غریب کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو پیسے تھے نا, جو پیسے ہوں تو پھر اللہ اللہ کرنا آسان ہوتا ہے. نبی السلام نے وہی لائف گزار کے دکھا دی ہے کہ لویسٹ کامن ڈینامینیٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار اتنی بڑی مصیبتوں پہ اتنا بڑا ایمان کیسے آتا. ٹرو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے نا. تو ہم تو بہت بڑے ناشکر ہیں نا, مگر یہ شکر گزاری کی یا اس ہمدردی کا لفظ جو ہے نا, اردو ایمپتھی کی جو اردو ہے نا وہ ہے نہیں. میں ڈھونڈ بیٹھا ہوں, شاعر کا بیٹا ہوں, میں بڑی اردو ڈھونڈی ہے. وہ نس جو ہے نا ایمپتھی, جو انگلش کا لفظ ہے ایمپتھی, کسی کی تکلیف کے اندر خود پہنچ جانا, نہیں پہنچ جانا اس کے اندر, اس تکلیف کے اندر ادھر ہی پہنچنا جدھر وہ پہنچا ہوا ہے. اوہ, یہ اب اس کی ایک لفظ میں اردو ہے نہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان اصل میں بھوک پیاس کی ٹیسٹنگ نہیں ہے, اصل میں فلسفے کی ٹیسٹنگ ہے. ٹرو. کہ آپ کا لوگوں کے لیے کتنے مسلمان ہوئے ہو تم, مطلب اسلام نے تمہارے تھرو لوگوں کی کیا خدمت کروائی. سب سے پہلے تو سوچ بدلنی ہوتی ہے. بالکل. تو اگر آپ کو اپنے گلی محلے کے وہ لوگ نہیں پتہ, چھوڑے کہ تربت میں کتنے ہیں اور کراچی میں دور ریموٹ ایریاز میں کتنے لوگوں کے, پاکستان کے جو حالات ہیں, آپ کی اپنی گلی میں بھی وہ بندہ بیٹھا ہے جو 365 روزے مجبوراً